الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے حیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور ہم نے اپنی نشستوں میں فوکس کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی کے تعلق سے۔ گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی، ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی خصوصیات کے حوالے سے بات کی، ایڈمنسٹریشن انتظامی امور کے حوالے سے ہم نے کلام کیا، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ہم نے بات چیت آپ کے سامنے رکھی، یوں بہت سارے پہلو آپ کے ہمارے سامنے۔ آج ہم بات کریں گے اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ چند باتیں آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی مگر ان کی ایک حکمت واقعی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اولیات عمر کا مطلب کیا ہے رضی اللہ عنہ؟ وہ کام جو اول یعنی سب سے پہلے اجتماعی سطح پر ریاستی معاملات میں سیدنا عمر نے کیے، ان سے پہلے کبھی نہ ہوئے، ان کو ہم اولیات عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کے 2 حصے ہوں گے اور ان 2 حصوں میں ہم کل 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور فوکس وہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی۔ پہلا حصہ ہوگا گفتگو کا انتظامی اور سیاسی اعتبار سے اولیات، انتظامی ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں اور سیاسی پولیٹیکل افیئرس کے معاملے میں کیا ان کی اولیات ہیں، کیا نئے کام انہوں نے کیے جو آج کتابوں میں بھی محفوظ ہیں اور ضرورت ہے کہ ان سے اصول لے کر ان پر عمل درآمد بھی ریاستی سطح پر کیا جائے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا وہ ہوگا مالیاتی اور معاشی اولیات کے اعتبار سے، مالیات کے ذیل میں، فائنانس کے ذیل میں، معیشت کے ذیل میں، اکنامکس کے ذیل میں، اکانومی کو رن کرنے کے اعتبار سے جو اولیات ہیں، اول کام جو فرسٹ ٹائم سیدنا عمر نے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ یہ گفتگو کے 2 حصے بنتے، آئیے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے انتظامی اور سیاسی اولیات کا معاملہ، 6 باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات مجلس شورا کا قیام، یہ بات پہلے بھی آئی مگر مجلس شورا کو ریاست چلانے کے لیے اسٹیبلش کرنا یہ اول سیدنا عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ آپ نے ریاست کے معاملات چلانے کے لیے باقاعدہ مشاورتی نظام قائم کیا جس میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بعد میں خلیفۃ المسلمین میں بنے، وہ بھی آپ کی شورا میں شامل تھے، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی آپ مشورے کیا کرتے تھے۔ اور تقاضا کیا ہے کہ ایمان والے اپنے معاملات کو مشوروں کے ذریعے سے طے کرے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38 میں ہے، ایمان والوں کا ذکر آئے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے۔ تو باقاعدہ ایک مجلس سے مشاورت، واقعی خلیفہ ہیں اور امیر المؤمنین ہیں مگر محض ایک عام دنیا داروں کے ڈکٹیٹرز کی طرح کام نہیں، مشوروں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ تو مجلس شورا کا قیام ریاست چلانے کے لیے یہ اولیات عمر میں شامل رضی اللہ عنہ۔ دوسری بات صوبائی تقسیم، بہت اہم نقطہ ہے، جتنے یونٹس بڑے ہوں گے اتنا انتظامی مشکلات زیادہ ہوں گی، اور جتنا یونٹس کا معاملہ چھوٹا ہوگا انتظامی اعتبار سے ایڈمنسٹریٹولی، اتنا اس کو چلانا آسان ہوگا۔ چنانچہ اسلامی سلطنت کو انتظامی بنیادوں پر مختلف صوبوں مثلاً مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، مصر، شام میں تقسیم کیا۔ 22 کے قریب بتایا جاتا ہے کم و بیش کہ صوبے تھے، اور ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں، اور 22 لاکھ مربع میل، آپ کو سمجھ آ رہی جی؟ 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا کم و بیش، اس پر یہ اسلامی سلطنت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم، اور بڑے بڑے صوبے بنائے گئے انتظامی تقسیم کے اعتبار سے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انتظامی یونٹ جتنے چھوٹے ہوں گے انتظامی طور پر چلانا اتنا آسان ہوگا، انتظامی یونٹ جتنے بڑے ہوں گے انتظامی طور پر ان کو چلانا اتنا مشکل ہوگا۔ پاکستان میں بھی انتظامی یونٹ بہت 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 بڑے ہیں۔ انتظامی اعتبار سے اگر یونٹ چھوٹے ہوں
تو ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا، فنکشنلی ان کو رن کرنا آسان ہوگا، ایڈمنسٹریٹولی ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا آسان ہوگا۔ یہ ہمیں سکھا رہے کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صوبائی سطح پر تقسیم، علاقوں کی تقسیم، یہ کس لیے؟ انتظامی اعتبار سے، یہ رنگ، نسل، زبان وغیرہ اس تقسیم پر نہیں، یہ انتظامی اعتبار سے۔ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، ہاں ایمان والے کافروں سے برتر ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو رنگ، زبان، نسل کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں، انتظامی یونٹس کے اعتبار سے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ بھی سیدنا عمر نے ہمیں سکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، امیر المؤمنین کا لقب۔ آپ پہلے خلیفہ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں باقاعدہ امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ امیر، یہ اردو والا امیر وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، نہیں، امر دینے والا۔ امر عربک میں حکم کو کہتے ہیں، انگلش میں آرڈر کو کہتے ہیں، تو امر دینے والا، مسلمانوں کو حکم دینے والا امیر، امر سے امیر۔ تو یہ لقب امیر المؤمنین کا اول سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کیا۔ اس کا آغاز بھی گویا کہ آپ کے دور میں ہوا، تو یہ بھی اولیات عمر میں شامل ہے یہ بات، رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھی بات، ہجری کیلنڈر کا آغاز، یہ بات پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ سن ہجری کا اجرا کیا گیا جس کی بنیاد ہجرت مدینہ پر رکھی گئی۔ بہت اہم بات، مسلمانوں کو اپنے ایک الگ تشخص بھی ہونا چاہیے، خاص طور پر شرعی دینی امور میں تو تاریخ کا تعین جو ہے وہ، یا دن کا تعین جو ہے وہ قمری کیلنڈر سے ہوتا ہے۔ تو ہجرت کے معاملے کو، ہجرت کے واقعے کو ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ کہا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے جب نبی علیہ السلام کے دور میں ہجرت ہوئی تو مدینہ شریف مدینہ النبی بنا، پھر وہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بھی بنا، اینڈ سو آن۔ اور آج بھی جنت کا ایک ٹکڑا کہاں ہے؟ ریاض الجنہ، مدینہ شریف میں۔ اور کائنات کی عظیم ترین ہستی کہاں آرام فرما رہی ہیں؟ مدینہ شریف میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، تو ہجرت مدینہ کو ایک بڑا مائل سٹون قرار دے کر اس سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور یہ بھی اولیات عمر میں شامل ہے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کا آغاز ہوا۔ نمبر 5، پولیس کا محکمہ۔ جی، پولیس تو ہم آج بھی جانتے ہیں، اور کئی مرتبہ بہت پریشانی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں، مجرموں کی بے کنی کریں، اور ظالموں کا ہاتھ روکیں، مظلوموں کی داد رسی کریں، تو اللہ کی بڑی نعمت۔ مگر اگر اسی طرح کے ڈپارٹمنٹس والے لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کر دیں، چوری ڈکیتیاں مارنا شروع کر دیں، رشوتیں لینا شروع کر دیں، عوام کو دبوچنا شروع کر دیں، اور اس سے آگے ظلم و ستم پر اتر آئیں، تو یہ عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لعنت ہے ہمارے لیے، پھر مصیبت ہے پھر ہمارے لیے۔ لیکن سیدنا عمر نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ آگے لکھا ہے ہم نے کہ جرائم کو روکنے اور امن و امان کے لیے احداث، یعنی پولیس کا محکمہ بنایا۔ یہ محکمہ پولیس کا کس لیے تھا، یا یہ جیلوں کا نظام کس لیے تھا؟ آگے ذکر آ رہا ہے اس کا بھی انشاءاللہ، تاکہ وقتی طور پر کسی کو رکھنا پڑے، جتنی دور میں مقدمہ چلنا ہے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن کوئی لمبا چوڑا انتظام وہاں پر نہ ہوتا۔ البتہ جرائم کو روکنے کے لیے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ احداث، یعنی پولیس کا محکمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے نا؟ آج ہم بیٹھے ہوئے سن 2026 عیسوی میں، اور یہ 14 صدیوں پرانی بات ہو رہی ہے۔ دس واز دا لیول آف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بصیرت تھی سیدنا عمر کی رضی اللہ عنہ، یہ نگاہ تھی سیدنا عمر کی رضی اللہ عنہ، اور وہ تربیت یافتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور کی سنت کی برکات اجتماعی سطح پر دنیا دیکھنا چاہے تو وہ سیدنا عمر کے دور حکمرانی میں زیادہ ہمیں دکھائی دیتی اجتماعی سطح پر۔ تو جناب پولیس کا محکمہ بھی۔ نمبر 6، جیل خانہ جات۔ لکھا ہے مجرموں کی اصلاح اور سزا کے لیے باقاعدہ جیل خانہ، یعنی قید خانہ تعمیر کروایا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو۔ لیکن وہ جو لمبے چوڑے معاملات کے 20 25 30 سال لوگ جیل میں پڑے، ایسا نہیں۔ یا تو مقدمہ چل رہا ہے، جیل میں رکھا جائے گا اور مقدمے کا معاملہ ختم، فیصلہ آ گیا، یہ تو باعزت بری ہو گئے، سزا دی جائے گی، دیٹس اٹ۔ آج جو جیلوں کا نظام ہے اس کے لیے تو اربوں روپے کے بجٹ بنانے پڑتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا اور آپ بھی واقف ہوں گے کہ ہمارے کئی مرتبہ جیلوں سے لوگ اور بڑے مجرم بن کر نکل کر آتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیشن مل جاتی ہے، معاذ اللہ۔ نہ، مقدمے کا نتیجہ آ گیا، فیصلہ سامنے آ گیا، باعزت بری ہونے بری کیا جائے گا، سزا دینی سزا دی جائے گی، لمبا چوڑا کو جیل خانوں کا تصور نہیں۔ ہاں، وقتی کو اصلاح کا معاملہ ہو یا مجرمین کو وقتی کو سزا دینے کا معاملہ ہو تو اتنی دیر جیل خانے میں رکھا جائے گا، لیکن کوئی لمبا چوڑا اتنا بڑا مسئلہ کہ یہ بجٹ کا ایک بہت بڑا آئٹم بن جائے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا صوبائی گورنمنٹ کے لیے، اور کروڑوں روپیہ اسی کی نظر ہو جائے، نہ، عدل کے فیصلے ہوں گے، اور عدل ڈیلیڈ نہ ہو، جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ والی بات ہے، عدل تاخیر اس میں نہ ہو، صحیح فیصلے ہوں، تو یہ جیل خانوں کے کو بہت زیادہ لمبے چوڑے
فنڈز ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بجٹ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ ناظرین کرام انتظامی اور سیاسی اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 6 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجلس شورا کا قیام، اسی طرح صوبائی تقسیم، انتظامی یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے، امیر المؤمنین کا لقب، ہجری کیلنڈر کا آغاز، پولیس کا محکمہ اور جیل خانہ جات بنایا جانا، یہ اولیات عمر میں شامل۔ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ریاست کی سطح پر اس کا مربوط نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عطا کیا۔ گفتگو کا اگلا حصہ ہے، مختصر ہے لیکن اس میں چند باتیں بڑی اہم آئیں گی مزید انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اولیات عمر کے تعلق سے گفتگو کا آج دوسرا حصہ، مالیاتی اور معاشی اولیات، مالیات کے اعتبار سے، فائنانسز کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے خاص کیا انہوں نے فیصلے کیے اور اقدامات کیے، ان کی اولیات کیا ہیں۔ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آج کی نشست کی 7ویں بات اور سیکنڈ جو گفتگو کا حصہ ہے گویا اس کی پہلی بات، بیت المال یعنی سرکاری خزانہ، خزانے کو منظم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک الگ محکمہ اور عمارت قائم کی۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ نیشنل ایکسچیکر کا نام لیا جاتا ہے، پھر وزارت مالیات ہوتی ہے، منسٹر آف فائنانس ہوتی ہے اینڈ سو آن۔ تو یہ پورا باقاعدہ بیت المال کا تصور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ خود بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، کبھی کسی کی بھوک کا پتہ چلتا، کسی کے فاقے کا پتہ چلتا تو بیت المال کے گودام میں جاتے تھے، گوڈاؤن میں جاتے تھے اور اجناس اپنی کمر پر لاد کر خود پہنچایا کرتے تھے۔ اور خادم کبھی پوچھتا تھا کہ بھائی میں یہ کام کر دوں، تو فرماتے کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو بیت المال کو قائم ہی نہیں کیا بلکہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اس کا بھی انہوں نے اہتمام کیا، اور اس اہتمام میں اپنا پارٹ بھی پلے کرتے، خود لاد کر بھی اجناس لے جایا کرتے تھے۔ اور تو اور غیر مسلم جزیہ دیتے نا، اب ہم جانتے ہیں غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے، مگر اس کو جزیہ دینا ہوگا۔ البتہ کبھی وہ جزیہ دینے کی پوزیشن میں نہ، غریب ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، معذور ہو گیا، اگر وہ جزیہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اسلامی ریاست کا بیت المال اس کی کفالت کرے گا۔ جزیہ کیا ہے؟ گالی نہیں ہے، ٹیکس ہے بھائی۔ یہ ٹیکس ہم بہت سارے مسلمان عوام دیں گے تو کافر بھی ٹیکس دیں گے، اور اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر کے وہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ریاست ان کی جان، مال، آبرو، عقیدہ، گھر، عبادت کا نوٹ کر لیں، جان، مال، آبرو، عقیدہ، گھر، عبادت گاہ کی حفاظت کرے گی، پروٹیکشن ان کو دے گی۔ تو اگر کبھی کوئی جزیہ دیتا تو ٹھیک ہے، نہ دے پاتا، معذور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو بیت المال سے اس کی کفالت کی جاتی۔ یہ پورا خدمت خلق کہہ لیں، مخلوق کی نفع رسانی کہہ لیں، سوشل ویلفیئر کہہ لیں، اس کا پورا ایک جامع مربوط نظام تھا جو کہ بیت المال کے عنوان سے وہاں پر موجود تھا۔ دیوان، اب دیوان تو پرانے الفاظ ہو گئے لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ دیوان غالب تو سب کو یاد ہوگا، دیوان اقبال بھی ہو سکتا ہے، لکھا جاتا ہے جہاں پہ تو رجسٹر وغیرہ کہہ دیں۔ رجسٹریشن، سرکاری ملازمین، فوجی اور عوام کے وظائف کا ریکارڈ رکھنے کے لیے باقاعدہ رجسٹر یعنی دفتر تیار کروائے۔ حکمران، ان کے تحت افواج ہیں، ریاستی اہلکار ہیں، اسی طریقے پر عوام ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، سب کا ریکارڈ الگ الگ۔ بچوں کا ریکارڈ، بچہ پیدا ہو گیا کسی معذور کے گھر میں، پیدا ہوتی وظیفہ مقرر، 2 سال دودھ پیے گا تو 2 سال کے بعد اس کا وظیفہ بڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ الاؤنسز کا معاملہ یہ فوجیوں کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے، عوام کے لیے، بچوں کے لیے، معذورین کے لیے، بیماروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے اینڈ سو آن، یہ پورا ریکارڈ وہاں پر موجود تھا۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں تو آج ڈیجیٹائز ہو جائے گا، سب کچھ اویلیبل ہو جائے گا، مگر آج جو ہم کر رہے ہیں نا وہ اول کس نے کیا تھا؟ وہ سیدنا عمر نے انٹروڈیوس کروایا تھا ریاست کی سطح پر۔ اس کی ہم گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگلا نقطہ عشر یعنی ٹیکسز کا معاملہ۔ اچھا، ایک ہے زکوٰۃ، ہم سب کو پتہ ہے شہروں میں رہنے والے اکثر کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور فصلوں پر عشر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیکسز ہو سکتے ہیں جو اسلامی ریاست وصول کر سکتی ہے، مگر وہ ٹیکسز عادلانہ ہونے چاہیے، ظالمانہ اور جابرانہ نہیں ہونے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال عشر یعنی ٹیکسز کے معاملات، تجارت پر درآمدی ڈیوٹی یا کسٹم ڈیوٹی عشر کا آغاز کی۔ یہاں عشر وہ فصلوں والا نہیں، کسٹم ڈیوٹی کا معاملہ۔ تو اتنی بڑی سلطنت میں درآمدات اور برآمدات بھی ہوا کرتی تھیں، اور جب وہ شہروں میں چیزیں آئیں گی تو اس کی ڈیوٹی تو پے کرنا پڑے گی۔ یہ تصور جو آج ٹیکسز کا، ریونیو جنریشن کا آج ہم ماڈرن اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں، اولیات عمر میں شامل ہے۔ اول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ یہ عشر یا ٹیکسز کے بارے میں بات آ گئی۔ اگلی اور آخری بات ہے وہ ہے پیمائش اراضی، زمین کی جو ہے وہ پیمائش کرنا
اور ناپنا اس کو لکھا ہے۔ زمینوں کی باقاعدہ پیمائش کروائی تاکہ لگان یعنی ٹیکس منصفانہ طور پر وصول کیا جا سکے۔ یعنی ظاہری بات ہے فصلوں پر عشر ہوتا ہے، اسی طرح بعض فصلوں پر خراج ہوتا ہے ادا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو علاقے جنگوں کے ذریعے سے حاصل ہوں ان کے اوپر خراج اسلامی حکومت کو وہاں کے رہنے والے پے کریں گے۔ بہرحال یہ جو ٹیکسز کی وصولی کا معاملہ ہے اور خاص طور پر فصل یا زمین پر جو وصولی کا معاملہ ہے تو اس کی پیمائش کا پورا بندوبست، آج کل تو ہم سنتے ہیں نا پٹواری صاحب وہ یہ کرتے ہیں، ناپ کے بتاتے ہیں تمہارے اتنے ایکڑ، فلاں کے اتنے ایکڑ، ایک اتنے ایکڑ بیگھے، تاکہ پتہ ہو کس کی زمین ہے، تاکہ اس کی اس زمین سے جو کچھ حکومت کو ملنا ہے، ریاست کو ملنا ہے، بیت المال میں جانا ہے، وہ اس پیمائش کے مطابق اس پر اپلائی کیا جائے۔ اور ذہن میں رکھیے گا سیدنا عمر نے جو ٹیکسز لگائے نا، تو آج ہم جب دنیا میں اکانومسٹس کو پڑھتے ہیں تو کیننز آف ٹیکسیشن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی اس اکنامکس میں پڑھا تھا، اس سے مجھے یاد آیا، کیننز آف ٹیکسیشن میں اصول بتائے جاتے ہیں۔ ایک بڑا اہم اصول یہ ہے کہ گریجولی اس کو بڑھانا چاہیے درجہ بدرجہ، تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، اور کیپیسٹی کے مطابق لگانا، سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکو، کیپیسٹی کے مطابق جس کی جتنی کیپیسٹی اتنا ٹیکس اس پر عائد کیا جائے۔ یہ جینون بات ہے، یہ جسٹس والی بات ہے، یہ کیننز آف ٹیکسیشن، یہ ٹیکسیشن کی اصول آج دنیا ہمیں سمجھا رہی ہے، پڑھا رہی ہے، بتا رہی ہے۔ اس کو اول انٹروڈیوس کروایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ امور سلطنت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر جو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان میں سے 10 باتیں ہم نے آپ کی سامنے آج پیش کی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا کمپریہنسو سسٹم ہے، کتنا ایور لاسٹنگ سسٹم ہے کہہ دیجیے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق ہے نا، تو اتنا مربوط اور کمپریہنسو سسٹم ہے۔ آج بھی ہم رہنمائی لینا چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی رہنمائی لے کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے بڑھ کر ہمارے حکمرانوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکمرانی کو سامنے رکھتے ہوئے اصول لینے، رہنمائی لینے اور آج کے دور کی اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔